الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يودع أحدا من أصحابه فيقول استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج جو جمعہ ہے وہ اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو جمعہ آنے والا ہے، اکثر طلباء رخت سفر باندھ چکے ہوں گے، اپنے وطن کی طرف جا چکے ہوں گے یا سفر کے لیے پابرکاب ہوں گے۔ آج جتنی بڑی تعداد آپ طلباء کی موجود ہوگی، وہ پھر ماہ شوال سے پہلے اتنی بڑی تعداد کا ہونا مشکل ہے۔ سال کا آخری ہے، تعلیمی سال کا آخری جمعہ ہے، اور جب سے میں اس مسجد میں یعنی سبیل السلام کی مسجد میں خطابت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ 11واں سال ہوگا۔ 11 سال سے مسلسل میں جمعے کا خطبہ اردو اور عربی دیا کرتا ہوں۔ سال میں 2-4 جمعے غیر حاضری ہو جاتی ہے دیگر عوارض کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سال میرے 11 اور 12 سال کے اندر پہلا ایسا سال آیا ہے جس میں نے پورے 5 جمعے غیر حاضری کر دی ہے۔ عید کے بعد سے لے کر ابھی تک 5 جمعے غیر حاضری ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی سال میں 5 جمعے مکمل سال میں غیر حاضر نہیں رہا۔ سفر کی ترتیب بھی میری اس طرح رہتی ہے، کہیں پروگرام بھی اگر ہوتا ہے تو پروگرام والے سے بھی کہتا ہوں کہ ترتیب ایسی بنائی جائے کہ جمعہ کے دن سفر نہ رکھا جائے۔ یہ میں ان سے کہتا ہوں، لیکن اگر بہت ناگزیر وجہ ہو جاتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تب تو جمعے کو سفر کیا جاتا ہے، ورنہ حتی الامکان کوشش رہتی ہے کہ جمعے کو آپ کے درمیان میں موجود رہوں۔ ایک دوسری بات یہ کہ جب سے خطابت کی اس جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں عموماً سال کے شروع میں جب داخلے مکمل ہو جاتے ہیں اور پورے طلبہ موجود ہوتے ہیں تو کچھ نصیحت ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں پورے سال کیسے رہنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح سال کے آخر میں آخری جمعے میں میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو میں ایسا پیغام دوں، ایسی نصیحت آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس نصیحت سے آپ کو بھی فائدہ ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ سے پہلے خود ہمیں فائدہ ہو، کہنے والے کو پہلے فائدہ ہو پھر سننے والے کو فائدہ ہو۔ اسی مناسبت سے میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان چیزوں کو آپ نصیحت کے طور پر یا کہا جائے تذکیر کے طور پر یا یہ کہیے کہ ایک سبق کے طور پر آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ یہ پیغام میری جانب سے آپ کے نام ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے کی جانب سے آپ کے نام ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام آپ کے اساتذہ کی جانب سے۔ زبان میری ہے، بات سب کی ہے۔ آپ کو پیغام ہے، اس پیغام پر آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو طلبہ موجود ہیں یا چند لمحوں میں جو طلبہ آنے والے ہیں، 2 قسم کے طلبہ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے طالبان علوم نبوت کی
جو اپنے تعلیمی سال سے اور تعلیمی نصاب سے رسمی طور سے فارغ ہو جائیں گے، اب وہ آئندہ کی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ زندگی میں وہ معاش کے لیے اپنی جگہ کو تلاش کریں گے، خواہ جگہ وہ درس و تدریس کی جگہ ہو یا درس و تدریس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو۔ تو ایک تو وہ قسم ہے جو فارغ ہو رہے ہیں، اور دوسری قسم طالبان علوم نبوت کی وہ ہے جن کو ابھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا ہے، آگے پڑھتے رہنا ہے۔ ان دونوں کے نام کچھ نصیحتیں، کچھ پیغامات، کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے بات ہم شروع کرتے ہیں ان طالبان علوم نبوت سے، اپنے ان عزیز طلبہ سے جو فارغ ہونے والے ہیں اس سال، خواہ وہ افتاء اور لغہ کے ہوں، خواہ وہ دور حدیث کے ہوں، فضیلت کے ہوں، خواہ وہ شعبہ عالمیت سے تعلق رکھنے والے، عالمیت کی سند حاصل کرنے والے ہوں، جو بھی فارغ ہونے والے ہیں ان سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں اور چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو تعلیم کے 8 سال 10 سال 7 سال یا جتنے سال ہم نے مکمل کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب ہمیں سند دی جا رہی ہے کہ ایک بچہ فارغ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، طلبہ سے جب وہ خطاب کرتے اپنی آخری تقریر میں کہا کرتے تھے، میرے وہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو فارغ سمجھا تو آپ یقیناً ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ کیا معنی ہوتے؟ خالی ہونے کے۔ عربی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فارغ، اور اردو میں جب کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے یعنی اب کام سے خالی ہو چکے، فرصت میں بیٹھ گئے۔ تو مولانا کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں۔ ہم نے جتنے سال آپ کو تعلیم دی ہے اس میں ہم نے آپ کو پوری تعلیم نہیں دی، بلکہ ہم نے آپ کو لائبریری اور مکتبے کی چابی حوالے کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو فن نحو پڑھایا، فن صرف پڑھایا، فن ادب پڑھایا، فن فقہ پڑھایا، فن اصول پڑھایا، فن حدیث پڑھایا۔ ہم نے مختلف فنون آپ کو پڑھائے، لیکن یہ پورے فنون نہیں پڑھائے ہم نے ان فنون میں سے نمایاں کتابوں کو آپ کے سامنے پڑھایا، گویا کہ ہم نے اس فن کی چابی آپ کو دے دی ہے کہ اب جیسی ضرورت آپ کو پیش آئے، جیسی ضرورت امت کو پیش آئے، جیسی ضرورت گاؤں اور سماج اور شہر کو پیش آئے، آپ کو ہم نے کتب خانے کی چابی دے دی ہے۔ جس فن کی ضرورت ہو آپ اس چابی کے ذریعے، اس بنیادی کتاب کے ذریعے آپ دیگر کتابوں سے علم مزید حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو فارغ ہو رہے ہیں یہ اپنے کام سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو ایک رسمی نظام تعلیم جو چل رہا تھا اور ایک خاص مدت کی تعلیم تھی، اس مدت سے آپ کو فراغت ملی ہے۔ آئندہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے۔ جس طرح پڑھنے کے زمانے میں آپ محنت اور جستجو کر رہے تھے، آپ کے اندر شوق و ولولہ اور جوش و لگن تھا، پڑھنے کے بعد بھی یہ چیز ہونی چاہیے، تب جا کے علم کے میدان میں آپ آگے نکلیں گے اور پھر مزید کام آپ کریں گے۔ یہ پہلی نصیحت ہے دوستو۔ دوسری نصیحت یہ، ہم میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو یقیناً معاشی مسائل ان کے ساتھ پیش آئیں گے اور وہ فارغ ہونے کے بعد معاش کی تلاش میں رہیں گے۔ میں نے بہت پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، ایک آدمی نے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ سے سوال کیا، میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں،
ایک دوسری جگہ ہے کہ وہاں اچھی تنخواہ ہمیں مل رہی ہے، کیا میں اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتا ہوں؟ حکیم الامت تھے، حکمت و دانائی، دانشمندی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہے چیز کی منفعت، نفع بخش، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے اوپر کفالت کی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر زید ہے، وہ ایک جگہ پڑھا رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، خالص درس و تدریس میں ہے، لیکن اس کی تنخواہ 5,000 6,000 ہے، اس کو کہیں 10,000 کا آفر مل رہا ہے، کیا چھوڑ کے چلے جانا چاہیے؟ حکیم الامت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو، دو نقطے نظر، ایک ہے افادیت، نفع بخش ہونا، اور ایک ہے کہ آپ کی ذمہ جو کفالت ہے، جو ماتحت افراد ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل ہونا۔ فرمایا کہ 5,000 والی تنخواہ کے پاس جو تم رہ رہے ہو، اتنے پیسے میں تمہاری جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو رہی، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور یہ 5,000 والی جگہ افادیت کے لحاظ سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے یہ زیادہ اہم جگہ ہے 10,000 اور 20,000 والی جگہ کے مقابلے میں۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے، آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ کا علم اس جگہ زیادہ مفید ہے، ہمیں علم کی افادیت کو دیکھنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ صورتحال ایسی ہے کہ 5,000 میں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، بنیادی ضرورت کی تکمیل نہیں ہو رہی، اپنے ماتحتوں کے لیے چیزوں کی فراہمی بہت مشکل ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری جگہ اگر افادیت کم بھی ہو تو جایا جا سکتا ہے، جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے ماتحتوں کی پرورش و پرداز کرنا یہ بھی ذمہ دار کی ضرورت ہوا کرتی۔ آپ فارغ ہو کر یقیناً جائیں گے، مختلف میدان میں جائیں گے۔ ایک بات میں عام طور سے کہا کرتا ہوں، سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے، رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ مدرسے میں آنے والے طلباء تقریباً 4 سے 5%، لیکن میں کہتا ہوں یہ تو رپورٹ کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت ہے، قلمکاروں نے اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی کہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء 1% بھی نہیں ہے۔ 4 سے 5% کی جو بات ہے وہ مدرسے سے منسلک ہونے والے کی بات ہے۔ حفظ کے بچے ہو، نادرے کے بچے ہوں، عربی کے بچے ہوں، مدرسوں میں جو بچے داخلے لیتے ہیں اور مدرسوں کا رخ کرتے ہیں، ان کی اگر اوسط نکالی جائے تو 4 سے 5%، لیکن جو بچے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کی اگر اوسط نکالیں آپ تو 1% بھی اوسط نہیں نکلتی، بلکہ اشاریہ کے بعد رقم آتا ہے۔ اتنی کم تعداد ہماری، اور ہم ہیں کیا؟ ہم انبیاء کرام کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، صحابہ کرام کے وارث ہیں، بزرگان دین کے دعوت و تبلیغ کے ہم وارث ہیں۔ ایسی صورتحال میں انتہائی اہم بات یہ ہے، ہمیں اول مرحلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے، ہماری مستقبل کی زندگی بھی اسی تعلیم کے دوران گزرے، درس و تدریس میں گزرے، دعوت و تبلیغ میں گزرے، تصنیف و تالیف میں گزرے۔ ہم نے جو چیز حاصل کی ہے، ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مستقبل کی زندگی بھی ہماری اسی میدان میں گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اگر میدان سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تو یوں بھی مدرسے سے فارغ ہونے والے 1% بھی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو کاٹ لیا
تو سماج کا ایک بڑا طبقہ اس چیز سے محروم ہو جائے گا کہ اسے کوئی راہ راست پر لانے والا ہو، اسے کوئی دعوت و تبلیغ کی رہنمائی کرنے والا ہو، اسے کوئی شریعت کی تعلیم بتانے والا ہو۔ تو ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اگر کسی وجہ سے ہم اپنی حاصل کردہ تعلیم کے دائرے میں اور اس میدان میں ہم اپنے آپ کو نہیں رکھ پا رہے، وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنیادی وجہ یہ لے لیجیے کہ آپ کو اتنے پیسے حاصل نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کے ماتحت اس سے پرورش پا سکیں، یا آپ کے گاؤں اور سماج میں علماء کی بہتات ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت علماء ہیں، لیکن آپ کے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، پڑھنے لکھنے کا اللہ نے آپ کو ذوق و شوق بھی دیا ہے، ذہانت بھی آپ کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹری کریں، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ آپ نے اس میدان کو اختیار کیا، مبارک ہو، خوشی کی بات ہے، آپ نے اختیار کیا۔ لیکن ان طلبہ کے لیے جو اس میدان کو چھوڑ کر، مدارس کے میدان کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں جاتے ہیں، میں ان کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ان سے اتنی بات ضرور کہوں گا، اتنی بات کہ آپ نے 8 سال 10 سال 12 سال مدرسے بھی گزارے ہیں، یہاں کی روٹی کھائی ہے، قوم کے پیسے سے آپ پلے اور بڑھے، قوم نے کسی امید کے ساتھ چندہ دیا تھا، آپ میدان اگر چینج کر رہے ہیں، بدل رہے ہیں، پھر بھی آپ نے جو نبوت والی تعلیم حاصل کی، آپ نے جو سیرت طیبہ پڑھا تھا، آپ کا حلیہ، آپ کی چال ڈھال، آپ پر جو فرائض اور واجبات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھے، ہماری آنکھوں نے دیکھے، شاگردوں کو بھی مشاہدہ کیا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی مشاہدہ کیا، اور دوستوں احباب کو بھی دیکھا ہے، جو مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، نماز نہ پڑھیں گے تو مدرسے والے کیا کہیں گے، اساتذہ کیا کہیں گے، طلبہ کیا کہیں گے، انہیں تو نماز پڑھنا ہے، چاہے خوشی خوشی پڑھے، چاہے جبر و اکراہ سے پڑھے، پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے جب لائن چینج کر لیا ہے، دوسرے میدان میں چل گئے، آپ کو آزادی مل گئی، آزادی مل گئی ہے۔ ایسے موقع سے آپ نے جو تربیت حاصل کی مدرسے کی زندگی میں، جو آپ نے تعلیم حاصل کیے، اس تعلیم اور تربیت کا اثر آپ پر ہونا چاہیے۔ آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ کو دیکھ کے کہنے والا یہ کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک ہی دن بھی مدرسے میں زندگی نہیں گزاری۔ ہم نے دیکھے کیسے کتنے ایسے طلبہ کو دیکھے، لائن چینج کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے کی داڑیاں ختم ہو گئی، لائن چینج کرنے کی وجہ سے ان کے لباس بدل گئے، لائن چینج کرنے کی وجہ سے ان کے اندر تعلی اور تکبر پیدا ہو گیا ہے، لائن چینج کر دینے کی وجہ سے علماء کی اور اپنے اساتذہ کی وہ تحقیر کرنے لگے، اور نہ جانے دینی لوگوں کو کیسی حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی ایسا کیا دوستو، تو ہم نے اپنی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب۔ ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے، ہوش کے ناخن ہمیں لینا چاہیے۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کیے، میدان عمل، میدان معاش ہمارا کچھ اور ہو، لیکن اس تعلیم کا عکس، اس تعلیم کی پرچھائیاں، اس تعلیم کا سایہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، انتہائی ضروری ہے۔ لوگ پیسے کے مقابلے میں، مال و دولت کے ریل پیل میں ایسے اتر آتے ہیں کہ وہ اپنے کردار اور اپنی صدق و صفا کو بھول جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، شعر بہت اعلیٰ نہیں ہے، سطحی قسم کا شعر ہے، لیکن معنویت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ جو لوگ صرف معاش کی تلاش میں، مال و دولت کی تلاش میں اپنی اسلامی زندگی کو، دینی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، شاعر نے کہا تھا
کہ بات آدمی کے کردار کی ہوتی ہے جناب. آپ کا کردار کیسا ہے؟ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، امانت دار ہے، بے ایمان ہے، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ آپ کا چہرہ مہرا نبی سے دشمنی رکھنے والا ہے. بات آدمی کے کردار کی ہوتی ہے جناب. بات آدمی کے کردار کی ہوتی ہے جناب. ورنہ پیسے تو طوائف بھی کما لیتی ہے. ناچنے اور گانے والیاں پیسے کماتی ہیں لیکن ان کے کردار کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے. کردار ہمارا اچھا ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مال و دولت پہ اپنے کردار کو نہیں تولنا چاہیے. یہ 3 نصیحتیں خاص طور سے فارغ ہونے والے طلبہ، آپ کو اس مدرسے نے، آپ کے اساتذہ نے، آپ کے ذمہ داران نے علم سے فارغ نہیں کر دیا ہے، بلکہ علم کی لائبریری کی چابی آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہے کہ آپ مطالعے کے ذریعے آئندہ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. دوسری بات، ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے کہ اگلی زندگی جو ہماری معاشی زندگی ہو، ہم اسی میدان میں رہنے کی کوشش کریں جس میدان میں ہم نے اپنی پوری زندگی ابھی تک گزاری ہے. کوشش رہے ہماری. لیکن حالات بدلتے ہیں اور ضرورت دوسرے میدان میں بھی ہماری پڑتی ہے تو دوسرے میدان کو اختیار کریں، لیکن اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی چال چلن، اپنے طور طریقے اور اپنی تربیت کی پوری چیزوں کو اچھی طرح ملحوظ رکھے، اس میں کوئی کوتاہی اور کوئی کمی نہ کرے. ان چند نصیحتوں کو فارغ ہونے والے طلبہ خاص طور سے اختیار کر لیں. اب ایک بات عمومی کہتا ہوں، جو بھی طالبان علوم نبوت ہیں، خواہ وہ شعبہ حفظ سے تعلق رکھتے ہوں، شعبہ ناظرہ سے تعلق رکھتے ہوں، شعبہ تخصصات کے ہوں یا شعبہ عربی کے ہوں، ہم یقیناً ایک لمبی چھٹی میں جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو تعلیمی سال کے اختتام کا یہ آخری جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، آپ میں طلباء کی اتنی بڑی تعداد جمعے میں نہیں ہوگی. اب اتنی بڑی تعداد شوال کے 3، 4 اور 5ویں ہفتے میں تو ہوگی، لیکن ان درمیان میں نہیں ہوگی. تو آپ سب حضرات یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم چھٹی میں اپنی زندگی ایسے گزاریں، اس طرح ہم اپنے گھر میں رہیں، اپنے والدین کے ساتھ رہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، گاؤں سماج میں اس انداز سے رہیں، اس انداز سے کہ ہماری وجہ سے مدرسے کی تعلیم کی طرف دوسرے بچوں کی بھی رغبت ہو جائے. ہمیں دیکھے تو کوئی کہے کہ دیکھو ہاں فلاں کا لڑکا ہے، حیدرآباد کے سبیل السلام سے پڑھ کے آیا ہے، بہت نمازی ہے، نماز سے پہلے، جماعت سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بڑا آدمی جو بھی ملتا ہے اس کا انتہائی ادب و احترام کرتا ہے، چھوٹے جو بھی ملتے ہیں شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، راہ چلتے ہوئے سامنے جو بھی ملتا ہے اسے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، راستے میں کوئی چیز اگر گری ہوئی ہو اسے وہ ہٹا دیا کرتا ہے، غریب، غربا اور مسکین اور لاچاروں کا وہ تعاون کیا کرتا ہے، مدد کیا کرتا ہے، ان کے لیے سہارا بنتا ہے. یہ حیدرآباد کے سبیل السلام سے پڑھ کے آئے، چلو اپنے بچے کو بھی وہی بھیجتے ہیں. آپ کا کردار 2 مہینے کی تقریباً، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی چھٹی ہو سکتی ہے، ایک لمبی چھٹی ہے. اس چھٹی میں آپ اپنے آپ کو دوستو خوشبو کی طرح پیش کیجیے. خوشبو، عطر کی شیشی کھول دیجیے. عطر چلا چلا کر نہیں کہے گا کہ او بھائی میں خوشبو ہوں، مجھے دیکھ لو ذرا. عطر کی شیشی کھول لیجیے، پوری مجلس معطر ہو جائے گی، پوری مجلس معطر ہو جائے گی. آپ اپنی چھٹی کی زندگی، یہ چھٹی خاص طور سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے چھٹی کے بعد آدمی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے،
آزاد سمجھتا ہے. اب نماز کی ضرورت نہیں, کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں, کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, آزاد سمجھتا ہے. ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے, ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے 8 مہینے 9 مہینے مدرسے میں ٹریننگ حاصل کیے, نگراں حضرات ہمیں جگاتے رہیں, نماز کی تاکید کرتے رہیں, نگراں حضرات اور اساتذہ حضرات ہمیں نصیحت کرتے رہے. ہم نے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے ٹریننگ حاصل کیے. اب 2 مہینے جو ہم گھر میں رہیں گے یا جس سماج میں رہیں گے, ہمیں اپنی اس ٹریننگ کا اثر دکھانا ہے. چمبک کو کھینچتا ہے. مقناطیسی جو چیز ہوتی ہے, آپ کہیں پر مقناطیس رکھیے, لوہا اس سے قریب کیجئے, پاور زیادہ ہے مقناطیس میں, وہ لوہے کو اپنی جانب کھینچ لے گا. آپ نے 10 مہینے تربیت حاصل کی ہے, 10 مہینے ہم اساتذہ نے محنت کی ہے آپ پر. اس محنت میں کوتاہی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے 100% حق ادا کر دیا ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے. انسان ہے, کوتاہیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, بھول چک ہوتی ہے. لیکن جتنی تربیت ہم اساتذہ نے, مدرسے کے ذمہ دار نے, لوگوں نے آپ کی ہے, آپ پر ضروری ہے دوستو, ضروری ہے کہ آپ مقناطیسی طاقت کی طرح ہو جائے, اور آپ کی جو چھٹی کے ایام گزرے وہ ایسے گزرے کہ گاؤں محلے کے بچے کھینچ کر آپ کے پاس آ جائے اور کہیں کہ مجھے بھی اسی مدرسے میں لے چلو جس مدرسے میں تم پڑھ کے آئے ہو, جہاں سے آئے. یہ ایک نصیحت, عام نصیحت سبوں کے لیے تھی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.